ہمارے یہاں خوبصورتی کا معیار کہیں نہ کہیں گوراپن ہے، ہمیں اس کا انکار نہیں ہے، لیکن شیخ جانتے ہیں، شیخ بھی جانتے ہیں، اور جو لوگ مدینہ گئے ہیں سبھی جانتے ہیں کہ جو سوڈان کے حبشہ کے لوگ ہوتے ہیں یا صومالیہ کے لوگ ہوتے ہیں یا نائجیریا کے لوگ ہوتے ہیں، بہت کالے کلوٹے ہوتے ہیں، اور ان کے حسن کا معیار نو گولڈن، بلیک گولڈ، بلیک گولڈن وہاں ہوتے ہیں، کیا بلیک گولڈ۔ اور غضب کی بات یہ ہے، انڈیا میں پتہ نہیں وہ سونا آیا کہ نہیں ابھی، لیکن دبئی میں اور سعودیہ میں شیخ جانتے ہیں، پوچھیں آپ کہ وہاں کالا سونا بھی ملتا ہے۔ شیخ آپ کے زمانے میں تھا کہ نہیں تھا؟ ابھی آپ جائیں گے حرم شریف کے پاس، حرم مدنی میں جو سائیڈ میں دکانیں لگی ہیں، تو وہاں کالا سونا بھی ہے، وہاں کیا ہے؟ کالا سونا بھی ہے۔ تو وہاں پر نائجیریا میں، صومالیہ میں، گھانا میں، وہاں پر حسن کا معیار گوراپن نہیں ہے۔ جس طرح سے انگریز بہت گورے چٹے ہیں، بہت سفید ہوتے ہیں، بسا اوقات پتہ ہی نہیں چلتا ہے، اور ان کے بال بھی بہت سفید ہوتے ہیں، اور ان کے حسن کا معیار وہی ہے، اور ہم دیکھیں گے تو عجیب طرح سے لگتا ہے وہ کتنا اتنا گورا ہے، لگتا ہے کہ مچھلی کے پیٹ سے اگایا ہو۔ الجنس یمیل الی الجنس، جو جس میں سے ہے اسی میں اس کو خوبصورتی ڈھونڈنا ہے، وہی اس کا اسٹینڈرڈ ہے، وہی اس کا معیار ہے۔ غضب کی بات ایک اور بتا دو، بات شیخ نے چھڑی ہے تو، ہمارے یہاں بنگالی جو عورتیں ہیں ان کی زلفیں بہت سراسر لمبی ہوتی ہیں، اور یہ حسن بنگال پوری دنیا میں معروف ہے، لیکن افریقن واللہ، افریقن عورتوں کا تو بال دیکھا نہیں، بچوں کا دیکھا میں نے، بچیوں کا بالکل گھنگریلے ہوتے ہیں بہت زیادہ، ان کیا وہی حسن کا معیار ہے۔ لیکن چاہے وہ گھنگریلی بچے ہوں بال والے، یا ہمارے بنگال کے لمبی لمبی زلفیں والے بچے ہوں، یا بہت گورے چٹے انگریز ہوں، یا ہم جیسے انگریزوں کی زبان میں بلیک ڈاگ ہوں، سب کو اللہ بلیک ڈاگ کہنا ہی نہیں چاہیے، وہ کمبخت تھے جو انسانوں کو بلیک ڈاگ اس نے کہا ہے کہ نہیں؟ ہم بلیک ڈاگ تھے، پھر سونے کی چڑیا ہم نے بنایا تھا انڈیا کو، تم آئے کیوں؟ آنا نہیں چاہیے تھا انڈیا۔ تو خیر یہ طنز یا گالی کے طور پہ استعمال کرتے تھے۔ سچائی یہ ہے کہ ہر انسان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے احسن تقویم، تقویم کا معنی ہے ایک فریم، ایک بہترین قالب، بہترین ڈھانچہ، آج کی ڈیٹ میں آپ کہہ سکتے ہیں ایک بہترین فریم میں اللہ نے اس کو پیدا کیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اگر بات چلیے تو اب یہیں سے چلاتا ہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے جتنے مخلوقات پیدا کیے، مخلوقات، انسان ایک مخلوق ہے، اب انسان میں مرد، عورت، بچے، بوڑھے، جوان یہ الگ الگ نہیں، سب ملا کے انسان ایک ہی مخلوق ہے۔ جانور ایک مخلوق ہے، چرندہ، پرندہ، وہ الگ الگ مخلوقات ہے، چڑیا، اب اس میں سے طوطا الگ ہے، مور الگ ہے، بہت ساری چیزیں الگ الگ، چونٹی ایک مخلوق ہے، پانی میں مچھلیاں، پانی میں سانپ، پانی میں بہت کچھ الگ الگ مخلوقات ہیں، بے شمار مخلوقات ہیں، اور جتنے مخلوقات کا ابھی انکشاف ہوا ہے بائی سائنس، ابھی اس سے زیادہ مخلوقات پردے میں ہے جس کا وجود ہماری نگاہوں کے سامنے ابھی نہیں آیا ہے، نہیں آیا ہے۔ ان سب کا خالق اللہ ہے، لیکن ان تمام مخلوقات میں جو ہم جانتے ہیں وہ، اور جس کو ہم نہیں جانتے ہیں وہ بھی، ان تمام مخلوقات میں احسن تقویم میں، سب سے بیسٹ فریم میں، سب سے خوبصورت ڈھانچے میں اگر کسی کو پیدا کیا ہے تو وہ انسان ہے۔ اور یہ ساری چیزیں جو اللہ نے بنائی ہیں، اس کو اللہ نے مسخر کر دیا، کس کے لیے؟ انسان کے لیے۔ قرآن میں ریکارڈ ہے، کس کے لیے مسخر کر دیا؟ انسان کے لیے مسخر کر دیا۔ اسی لیے جب ہم قرآن کا مطالعہ کرتے ہیں، جب ہم حدیث کا مطالعہ کرتے ہیں، تو کئی واقعات پیش آتے ہیں ہمارے سامنے، اور جب ہم دوسری کتابوں کا بھی مطالعہ کرتے ہیں تو کبھی آپ پائیں گے، میں یہ دھارمک بات نہیں کر رہا ہوں، میں اسلام اور سائنس کی بات کر رہا ہوں، لیکن میں ایگزامپل دے رہا ہوں سمجھانے کے لیے۔ آپ پائیں گے کہ آج بھی بہت سارے لوگ چاند اس کی پوجا کرتے ہیں، سورج اس کی پوجا کرتے ہیں، درخت اس کی پوجا کرتے ہیں۔ پوجا بہت ساری چیزوں کی ہوتی ہے، سانپ کی، بچھو کی، بہت ساری چیزوں کی۔ میں یہ صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ ایک زمانے تک لوگ چاند کو پوجتے رہے، چاند کو۔ پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جب دور آیا اور
چاند کے دو ٹکڑے ہونے کا جب واقعہ آیا تو اس وقت بھی بہت سارے لوگ جن کے دماغ میں, جن کے بھیجے میں یہ تھا کہ وہ معبود ہوگا, جب وہ دو ٹکڑا ہو گیا تو پھر پتا چلا کہ یہ معبود نہیں ہو سکتا ہے. اور پھر بعد میں یہ بالکل کلیئر ہو گیا کہ وہ مخلوق ہے, وہ معبود ہو ہی نہیں سکتا. اس کے اندر تو یہ بھی حیثیت نہیں ہے کہ مستقل ایک مخلوق بن جائے وہ, بلکہ کسی کا پارٹ ہے, بس چھوٹا سا پارٹ ہے کسی کا وہ چاند, جس کو تم نے معبود بنا رکھا ہے. لیکن جب اسلام نے یہ کہا کہ معبود صرف اللہ ہے, اس نے اس سورج کو بنایا, اس چاند کو بنایا, اس سمندر کو بنایا, ان پہاڑوں کو بنایا, اور ان چونٹیوں کو بنایا, ان سبززاروں کو بنایا, اور سب کچھ بنا دیا صرف تمہارے لیے, صرف تمہارے لیے. لائٹ, یہ مائک, یہ شامیانہ, یہ اسٹیج اس جلسہ کے لیے, اسی کے لیے نا. اسی طرح کائنات کی ساری چیزیں اللہ نے بنائی کس کے لیے؟ صرف انسان کے لیے. تب انسان کے دماغ نے یہ قبول کرنا شروع کیا کہ ہم نے جن جن کو معبود بنا رکھا تھا, اپنا خدا اور اللہ بنا رکھا تھا, جس کو ہم سمجھتے تھے کہ یہ فائدہ پہنچائے گا, ہماری آوازوں کو سنے گا, نتھنگ, کچھ نہیں ہے, یہ تو ہمارے لیے, ہم کو اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے. یہ بات کہہ کر اب میں آتا ہوں کہ اسلام اور سائنس دونوں میں کیا تعلق ہے, اور کیا قرآن سائنس کی کتاب ہے, کیا اسلام اور سائنس میں دشمنی ہے. یہ چند سوالات ہیں جس کو میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں, بات کو آگے بڑھانا چاہتا ہوں. سب سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں ہر ایک کے سامنے پوری ذمہ داری کے ساتھ, علماء کرام اور ذمہ دار علماء کرام بیٹھے ہیں. مسجد نبوی میں فتوے دیا کرتے تھے, درس دیا کرتے تھے شیخ ڈاکٹر امان اللہ صاحب. آج بھی علم سے ایک علاقہ ان کی وجہ سے روشن ہو رہا ہے, اور استاد الاساتذہ کو کون نہیں جانتا. آج بھی اس علاقے میں اگر مستند کوئی شیخ الحدیث ہیں تو شیخ ہیں, شیخ مزمل الحق صاحب, اور باقی ہم لوگ چھوٹے موٹے طالب علم ہیں. ان دونوں خاص طور پر, اور شیخ احمد صاحب بھی ایک تجربہ ہے ان کے پاس, قاسمی صاحب کے پاس. ان تین علماء کرام, اور باقی تو ہمارے ہم عمر ہیں, کس کس کا نام لوں. ان تینوں کی موجودگی میں پوری ذمہ داری کے ساتھ میں یہ جملہ کہنا چاہتا ہوں آج, کیونکہ میں جانتا ہوں کہ یہ جلسہ نہیں ہے. جلسے میں مستیاں بہت ہو رہی ہیں, اور آج کل تو بہت زیادہ ہو رہی ہیں, ہے کہ نہیں؟ بہت زیادہ ہو رہی ہیں. اللہ بچائے, قوم کی حفاظت فرمائے. اس طرح کی مجلسوں کی ضرورت ہے جہاں پر لوگ اسی نیت سے آتے ہیں کہ ہم کو سیکھنا ہے. شیخ کی کتنی اچھی تقریر ہو رہی تھی کہ زندگی کے سارے مسائل کا حل اسلام میں موجود ہے, صرف مسلمانوں کا نہیں بلکہ دوسروں کا بھی. اس پر کم سے کم 2 گھنٹہ شیخ کا لیکچر ہونا چاہیے تھا, لیکن ٹائم کی قلت ہے. آئندہ انشاءاللہ ہم لوگ پھر کبھی سنیں گے. تو میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ لوگ چونکہ سیکھنے کے لیے آئے ہیں, سمجھنے کے لیے آئے ہیں, اور یہاں سے جو بات آپ لے کے جائیں گے اوتھنٹک طور پر آپ کہیں گے کہ میں نے اس کو سیکھا ہے, سمجھا ہے, پھر اس کو آپ ٹرانسفر کریں گے. اس لیے میں پوری ذمہ داری کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ یہ جو قرآن کریم ہے یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ سائنس کی کتاب نہیں ہے. بار بار میں ریپیٹ کروں گا اس چیز کو, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے, یہ سائنس کی کتاب نہیں ہے. لیکن سائنس جو تھیوری پر ہے, جو پڑھے لکھے لوگ ہیں وہ جانتے ہیں, سائنس ایک تھیوری کا نام ہے اور ایک فیکٹس کا نام ہے. اور آج کی ڈیٹ میں ماڈرن سائنس وہی ہے جو فیکٹس ہو چکے ہیں. جو فیکٹس ہو چکے ہیں وہ سائنس ہے. میں مثال دے کر سمجھاؤں گا آپ کو. مثال کے طور پر آگ میں جلانے کی طاقت ہے, آپ اس پر ہاتھ دیں گے تو ہاتھ جلے گا. کوئی چیز اس میں اس کے اوپر ڈالیں گے تو وہ چیز جلے گی. آگ اس کو برن کرے گی, یہ آگ کی خاصیت ہے. سائنس کہتی ہے کہ آگ کے اندر جلانے کی قوت ہے, اس سے کم پاور کی چیزوں کو. آگ سے بھی زیادہ کوئی اگر گرم چیز ہو تو اس کو وہ نہیں جلا پائے گی, لیکن آگ سے کوئی تھوڑی سی بھی ٹھنڈی کوئی چیز ہوگی. ہمارے جسم کے اندر حرارت ہے کہ نہیں ہے؟ گرمی بھی ہے نا, ٹیمپریچر بخار جو آتا ہے آپ لوگوں کو, بھائی ٹیمپریچر کس کو بولتے ہیں؟ سورج کا ٹیمپریچر. گرمی بڑھ گئی بہت زیادہ, آپ کے بدن کا ٹیمپریچر 102 ڈگری بخار ہے. بخار کیا ہے؟ ٹیمپریچر. گرمی تو اسی کو بولتے ہیں نا. تو یہ گرمی آپ کے اندر بھی ہے, اور ہر چیز کے اندر یہ گرمی ہوتی ہے. آپ کا موبائل اس کے اندر بھی ہیٹ ہے, ہر چیز کے اندر. لیکن جو آگ ہے
नॉर्मल आग, बहुत हल्की से आग हो तो जलाने की शक्ति कम होती है, लेकिन कोई आग हो और उसमें बहुत ज्यादा तपिश हो और उससे कम हीट वाली चीज को उसके अंदर अगर डालेंगे तो वो आग उसको बर्न कर जाएगी, जला देगी। साइंस क्या कहती है कि ये जो आग है जिसमें जलाने की सलाहियत है, ये बाय साइंस ये प्रूफ हो चुका है, इसी को साइंस कहते हैं। यानी तजरबे से प्रैक्टिकल के जरिया जो अटल हकीकत बन जाए, प्रैक्टिकल के जरिया, तजरबात के जरिया जो हकीकत बन जाए, उसका नाम साइंस नहीं है, मॉडर्न साइंस है। उसका नाम क्या है? मॉडर्न साइंस। आप कहेंगे मौलाना साहब आप तो इसके तालिब इल्म भी नहीं है, फिर ये क्यों कह रहे हैं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं क्योंकि आज से 20 साल 25 साल पहले तक या हार्डली 30 साल पहले तक जो साइंस थी वो सिर्फ साइंस थी, मॉडर्न साइंस नहीं थी। इसलिए उस वक्त जिन लोगों ने साइंस का इल्म हासिल किया वो कहते थे कहीं ना कहीं, और हम लोग सुनते भी थे कि इंसान बंदर की औलाद में से है, और जमाना बीतने के बाद बंदर की पूंछ खत्म हो गई, उसका दुम खत्म हो गया, उसकी वजह से इंसान बना। ये इंसान बंदर की औलाद है। ये फैक्ट्स नहीं था। डार्विन का नजरिया जो है बहुत मारूफ है, तमाम लोग जानते हैं, लेकिन ये आज की डेट में कोई उसको कबूल नहीं कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये थ्योरिकल था, सिर्फ थ्योरी थी, उनका ये नजरिया था। जब आप पढ़ेंगे डार्विन के नजरिए को तो उनके आर्टिकल्स में आपको मिलेगा कि किसी भी चीज को एक जमाने तक अगर आप इस्तेमाल करना छोड़ देंगे, किसी भी चीज को एक जमाने तक यूज करना छोड़ देंगे तो वो यूजलेस होते 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 नापैद हो जाएगी, वो यूजलेस होते होते नापैद हो जाएगी। और जिस चीज को आप जितना रगड़ेंगे, जितना यूज में लाएंगे, जितना इस्तेमाल करेंगे, वो उसी कदर कुव्वत के साथ आपके सामने मौजूद रहेगी और ज्यादती के साथ आपके सामने वो चीज आएगी। मिसाल के तौर पर मैं 2-3 मिसालें आपके सामने दूंगा। पहली मिसाल, जिस तरह से कुत्ते के बच्चे बहुत पैदा होते हैं लेकिन हमारे खाने के इस्तेमाल में नहीं आते, यूजलेस है हमारे लिए, इतने बच्चे हर साल पैदा होते हैं, एक एक कुतिया से 12-12, 10-10, 8-8 बच्चे पैदा होते हैं, लेकिन साल बीत जाने के बाद गांव में वही 2-4-10 आवारे मिलते हैं, बस यूजलेस है। बकरी हर मंडी में 10-20 सैकड़ों की तादाद में खस्सी और बकरियां कटती हैं। मुर्गी हर दिन हजारों लाखों की तादाद में पूरी दुनिया में कटती है, तब भी जाके देखिए तो फार्म भरा हुआ है। जिसको आप जितना यूज करेंगे, बाय साइंस ये प्रूफ हो चुका है कि जो चीज यूजलेस होगी वो रफ्ता रफ्ता नापैद हो जाएगी, खत्म हो जाएगी, और जिस चीज को आप बहुत ज्यादा यूज करेंगे वो उसी तरह से और बढ़ती जाएगी। एक मिसाल पहले दी मैंने वो आपकी जानवर की। मैं आपको दूसरी मिसाल देता हूं। कुआं आज के दौर में नहीं है, शेख के दौर में रहा होगा। कुआं का पानी जितना निकालेंगे पानी उतना आता था कुएं से, और जिस कुआं को आपने इस्तेमाल करना छोड़ दिया वो कुआं यूजलेस हो जाता था, पानी उसमें नहीं रहता था। तो जो चीज यूजलेस हो जाती है वो चीज नापैद हो जाती है। तो उसका ये नजरिया था, बट उसने इंसान के ताल्लुक से प्रैक्टिस नहीं किया। बाद के साइंटिस्टों ने यह कहा कि यूजलेस से चीज नापैद हो जाएगी, लेकिन यह मुमकिन ही नहीं है कि बंदर जैसा शैतान जानवर जो हवा है वो अपने पूंछ का बरसों लाखों बरस तक इस्तेमाल ही नहीं करे। बंदर हो न उछले, बंदर हो पूंछ का इस्तेमाल न करे, ये इट इज इम्पॉसिबल बाय साइंस। उसने कहा कि साइंटिफिक तौर पर हर इंसान की एक हरकत है ना, एक हालत है, तो साइंस भी इस चीज को मानती है कि बंदर अपनी हालत में, अपनी कैफियत में बैठ के रह ही नहीं सकता। जो बच्चा बहुत नटखट होता है उसको आप बंदर कहते हैं कि बंदर की तरह यहां से वहां, यहां से वहां, यहां से वहां। किसी दौर में लोग मोदी जी के बारे में कहा करते थे कि मोदी जी आज आए, कल वहां, परसों खाली घूमते रहते हैं। मैं कोई सियासी तकरीर नहीं कर रहा हूं, आ रहा हूं मैं उसकी तरफ। तो बाय प्रूफ ये, इसलिए मैंने ये कहा कि पहले साइंस हुआ करता था, आज क्या है? मॉडर्न साइंस है। मॉडर्न साइंस और कुरान में ये लफ्ज कह के मैं कहता हूं कि कुरान साइंस की किताब नहीं है, लेकिन साइंस और कुरान में बहुत सारी चीजें सिमिलरिटी, एक सानियत उसमें आ गई है, सेम चीजें। साइंस है एक जमाने के तहकीकात के बाद 100 साल, 200 साल, 300 साल, 400 साल, 500 साल की तहकीक और रिसर्च के बाद साइंस जहां पर
بلکہ بعض چیزوں میں کئی سو سال کی تحقیق کے بعد, ریسرچ کے بعد سائنس جہاں پہنچی ہے, قرآن 1450 سال پہلے اس کو کہہ چکا ہے. میں کئی چیزیں پیش کروں گا آج, بہت زیادہ ٹائم نہیں لوں گا, کئی چیزیں پیش کروں گا. سائنس بہت آسان ٹاپک ہے, بہت آسان ٹاپک ہے. سب سے مشکل ٹاپک انسان کا عقیدہ ہے, سب سے مشکل ٹاپک انسان کا عقیدہ ہے. اپنے آپ کو قرآن حدیث کے مطابق ڈھال لینا, یہ سب سے مشکل ہے. اور سائنس سے مجھے تو لگتا ہے کہ کاش میں سائنس سے ہی پڑھا ہوتا, اتنا ایسی حلوے کی طرح ہے وہ, حلوے کی طرح. بہت آسان ہے سائنس, بہت آسان ہے. میں آپ کو 2-3 چیزیں بتانا چاہوں گا, آپ لوگ نوٹ کریں گے, اس کو ضرور نوٹ کریں گے انشاءاللہ, خاص طور پر جو اسٹوڈنٹ ہیں. آپ لوگوں نے اور آج میں اگر ٹائم ملا اور مجھے یاد رہا تو سائنس سے عقیدہ توحید بھی آج میں پیش کروں گا. اور عقیدہ توحید میں وہ عقیدہ پیش کروں گا جو منہج سلف کا عقیدہ ہے اللہ کے وجود پر, انشاءاللہ وہ پیش کروں گا جو منہج سلف کا عقیدہ ہے انشاءاللہ. نہیں, وہ لاسٹ میں وہ لاسٹ میں انشاءاللہ نہیں بھولوں گا, یاد دلا دی, اتنی ہم چیز نہیں بھولی جاتی ہے. تو آج آئیے چھوٹی موٹی چیزوں کو ہم لیتے ہیں. یہ قرآن کریم ہے, قرآن کریم کے تقریباً 1000 آیتیں اب تک ہمارے سامنے ایسی پائی گئی ہیں. قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن اس کے باوجود اس کی 1000 آیتیں اب تک ایسی پائی گئی ہیں جو ماڈرن سائنس کے فیکٹس کے حساب سے بالکل میچ کرتی ہیں. سائنس اس سے میچ کر رہی ہے, یہ سائنس سے میچ نہیں, سائنس اس سے میچ کر چکی ہے. اور سائنس مان چکی ہے کہ ہم لوگوں نے بلا وجہ اتنی تحقیق کی, کاش اسی کو مان لیا ہوتا تو بات کہاں سے کہاں پہنچ جاتی ہے اور کہاں سے کہاں ہم لوگ ہو جاتے ہیں. میں ایک چھوٹی چیز سے ابتدا کرتا ہوں سائنس کی کچھ فیکٹس کو بتانے کے لیے. یہ قرآن کریم کا 30واں پارہ ہے. کون سا ہے؟ آئندہ سے مجھے اس ٹاپک پر بات کرایا ہے تو انگلش اور ہندی ترجمہ رکھ دیا کیجیے گا, ٹھیک ہے بھائی؟ ہم لوگ تو علماء ہیں, سمجھ جائیں گے, لیکن دوسرے احباب کے لیے یہ ہوگا نا, پھر ان کو یہ نہ چلے. اس لیے آج میں تقریر کا انداز اپنا بھی نہیں رہا ہوں. میں چاہ رہا ہوں کہ آپ سمجھیں. آج تو کتابیں سامنے ہوتی, کاپیاں سامنے ہوتی, اور وہ ہندی اور انگلش میں ہوتا. کم سے کم موبائل ہے, چلے گا کم, ہے کہ نہیں؟ یہ کون سا پارہ ہے؟ 30واں پارہ ہے قرآن کریم کا. اس میں ایک سورت ہے سورۃ القیامہ. کیا ہے؟ 29ویں پارے میں کیا ہے؟ 29ویں پارے میں کیا ہے؟ سورۃ القیامہ. یہ ہے, اپنے موبائل میں کھولیے اگر آپ کے پاس موبائل ہے تو میں بہت اہم چیز بتاؤں گا کہ قرآن کتنے زمانہ پہلے وہ بتا چکا ہے. میں پڑھتا ہوں 30ویں پارے میں, 29ویں پارے میں سورہ القیامہ. آپ اپنے موبائل میں کھولیے, میں آیت بتاؤں گا ابھی آپ کو. لا اقسم بسم اللہ الرحمن الرحیم لا اقسم بیوم القیامہ ولا اقسم بالنفس اللوامہ ایحسب الانسان ان لن نجمع عظامہ بلا قادرین علی ان نسوی بنانا. بنانا آیت نمبر 4. اپنے موبائل میں اگر یہاں موقع ملے تو ابھی تلاش کیجئے, ورنہ تو گھر جا کے تلاش کیجئے اور غور کیجئے گا. آج اس میں کیا ہے؟ اللہ تبارک و تعالی انسانوں سے کہتا ہے کہ یہ انسان کیا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم ان انسانوں کو, جب یہ انسان مر جائیں گے, جب یہ انسان مر جائیں گے, اس دنیا سے چلے جائیں گے, تو اللہ نجمع عظامہ, کیا ہم ان کی ہڈیوں کو نہیں جمع کر سکتے؟ چونکہ قبر میں جانے کے بعد گوشت تو پگھل جاتا ہے, ہڈیاں رہ جاتی ہیں قبروں میں. پھر ایک ہی قبر میں 20 سال 25 سال کے بعد کوئی اور دفن ہوا, پھر کوئی اور دفن, پھر کوئی اور دفن ہوا. کسی کے ناک کی ہڈی ہے, کسی کے پیر کی ہڈی ہے, کسی کی ریڑھ کی ہڈی ہے, کسی کے ہاتھ کی ہڈی ہے. 1000 لوگوں کی ہڈیاں ایک قبر میں ملی ہوئی ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان انسانوں سے مخاطب ہے اور کہتا ہے کیا یہ انسان یہ گمان کرتے ہیں کہ ہم ان کی ہڈیوں کو جمع نہیں کر پائیں گے؟ کیوں نہیں؟ بلا قادرین, نہیں, یہ سوچ تمہاری غلط ہے, رانگ ہے, بلکہ ہم قدرت رکھتے ہیں. بلا قادرین علی ان نسوی بنانا, بلکہ ان ہڈیوں کو بھی بنائیں گے, اس انسان کو بھی بنائیں گے, اور اس کی انگلی کے پور کو بھی بنائیں گے. کیا بنائیں گے؟ انگلی کے پور کو بھی بنائیں گے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورے جسم کے بارے میں کہا, ہڈیوں کو اکٹھا
بھائی انگلی کے پور سے انسان کے ہڈیوں کا کیا تعلق، انگلیوں کے پور سے انسان کے وجود کا کیا تعلق ہے؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے۔ افسوس کہ ہم نے قرآن پڑھا، اس میں تدبر نہیں کیا۔ اگر ہم تدبر کیے رہتے تو قرآن کی اس آیت سے مستی وہ نہیں لیتا جس نے اس کو نکالا ہے، مزے وہ نہیں لیتا جس نے اس کو نکالا ہے۔ رہا ہمارے پاس، ہم نے صرف تلاوت کی، اس کو صحیح سے پڑھا نہیں، کبھی سوچا ہی نہیں کہ اللہ نے ایسا کیوں کہا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ یہ کہتا کہ ہم انسانوں کو بنائیں گے، ہڈیوں کو اکٹھا کریں گے، گوشت بھی دیں گے اور اس کا سر بھی بنائیں گے، یا یہ کہتا اس کا دماغ بھی بنائیں گے، یا یہ کہتا کہ ہم اس کا دل بھی بنائیں گے جس سے دھڑکتا ہے اور انسان زندہ ہوتا ہے۔ دل دھڑکے اور دماغ کام نہ کرے، کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ ہم اس کا دماغ بنائیں گے۔ لیکن نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا کہا کہ ہم بنانا، انگلیوں کے پور کو بنائیں گے۔ تحقیق، ریسرچ ہوتا رہا، صدیاں بیت گئیں۔ پھر ایک زمانے کے بعد آج سے تقریباً یہ 24 چل رہا ہے، 2024، 1888 کے آس پاس یا 1880 کے آس پاس پہلی بار دنیا کو ایک نئے علم کا اس کا اضافہ ہوا، اس کے علم میں نئے علم کا پتہ چلا۔ وہ کیا ہے؟ اس کو کہتے ہیں فنگر پرنٹ۔ اس کو کیا کہتے ہیں؟ فنگر پرنٹ۔ چونکہ پہلے انسان کی تشخیص کے لیے، آئیڈینٹیٹی کے لیے کیا لیا جاتا تھا؟ انسان کے چہرے کا فوٹو۔ پاسپورٹ بنانا ہے تو فوٹو لیا جائے گا تاکہ اس پاسپورٹ سے، جو شیخ کا پاسپورٹ ہے، شیخ امان اللہ صاحب کا چہرہ جو ان کے پاسپورٹ میں فوٹو دیا گیا ہے، اسی سے وہ ایئرپورٹ میں گزر سکیں گے۔ شیخ کا جو پاسپورٹ ہے وہ اسی کو لے کے جا سکیں گے۔ ایسا نہیں کہ ان کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا اور ان کا پاسپورٹ انہوں نے لے لیا۔ اگر ایسا ہوتا تو بڑے بڑے ڈکیت، بڑے بڑے مجرم وہ آسانی سے یا کچھ کرتے اور کسی کا پاسپورٹ لے کے نکل جاتے۔ لیکن کچھ حالات ایسے پیدا ہوئے، کچھ واقعات دنیا میں ایسے آئے کہ کسی کا چہرہ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اب دیکھیں گے کہ ان کا چہرہ بمبئی میں کوئی آدمی گزر رہا ہے، اچانک بمبئی پہنچے تو لگے گا کہ یہ شیخ نور الاسلام محمدی صاحب جا رہے ہیں، لگتا ہے کہ ویسے ہی ہے۔ جا کر کے آپ نے پیچھا کیا، سلام کیا، شیخ کو مخاطب کیا، دیکھ رہے ہیں کہ نہیں یہ تو کوئی اور ہے، بہت موڈ خراب ہوتا ہے۔ پھر آپ کہتے ہیں کہ سوری غلطی ہو گئی، میں تو سوچ رہا تھا کہ وہ فلاں آدمی ہے۔ ایسا بہت ہوتا ہے کہ نہیں؟ پتہ یہ چلا کہ لاکھوں میں، کروڑوں میں ایک آدھ چہرہ انسان کا دوسرے سے مل جاتا ہے، ایک آدھ چہرہ دوسرے سے مل جاتا ہے۔ اب ایک انسان بہت ہی شریف ہے اور ایک بہت ہی رذیل ہے، کمینہ ہے۔ کمینہ انسان جرم کرے گا، پھنسے گا کون؟ شریف پھنسے گا، کیونکہ شریف بیچارہ ویسے ہی پھنستا ہے، کمینہ نکل جاتا ہے ہر جگہ، ہے کہ نہیں؟ تو پھر کہا کہ گورنمنٹ نے اور بڑی بڑی ایجنسیوں نے اور CID نے، راؤ نے، بڑے بڑے لوگوں نے یہ کہا، پوری دنیا کے لوگوں نے یہ کہا کہ نہیں، صرف چہرہ سے کام نہیں چلے گا۔ تو پھر آج سے تقریباً 20-25 میرے خیال سے 15 سال پہلے تک ایک چیز اور تھی، وہ تھی کہ آنکھ کا بسمہ لیا جاتا تھا۔ آنکھ، ایئرپورٹ میں جائیں گے کسی ملک میں تو ایسے آپ کو آنکھ گھسوائے گا اس میں، پھر اس سے اس کا یہ پرنٹ لیا جاتا تھا کہ ایک آنکھ کی پتلی دوسرے سے نہیں ملتی ہے۔ لیکن ایک دو واقعات اور آ گئے جس میں آپ کے ہندوستان کا داؤد ابراہیم بھاگ گیا یہاں سے۔ نہیں بھاگا کہ نہیں بھاگا؟ بالکل بھاگا، اور پوری دنیا کے بڑے بڑے مجرم بھاگے۔ پھر دنیا پریشان ہوئی کہ چھوٹے لوگ تو پھنس جاتے ہیں، بچ جاتے ہیں یا پھنس جاتے ہیں، لیکن جو اصل مجرم ہے وہ نکل جاتا ہے۔ پھر کیا کچھ تو ہوگا اس کائنات میں جس کی وجہ سے انسان پکڑا جائے اور اس کی اصلیت کا پتہ چلے۔ پھر اس کتاب کی طرف نظر گئی جس کتاب میں 1880 یا 1888 کے آس پاس یہ لکھا گیا کہ انسان کے وجود میں انگلی کا پور ایک ایسا حصہ ہے کہ ایک انسان کا دوسرے انسان سے، نہیں صرف موجودہ انسانوں میں، صرف ایسا نہیں کہ ان سے نہیں ملے گا، بلکہ اب تک جتنے لوگ گزرے ہیں ان سے بھی نہیں ملے گا، جتنے ماں بعد آئیں گے ان سے بھی نہیں ملے گا۔ اس کے بعد پھر آپ نے دیکھا کہ پھر فنگر پرنٹ سب سے پہلے ایئرپورٹ کے امیگریشن میں رکھا گیا اور تاکہ کوئی بھاگ نہ پائے۔ اس کے بعد پھر یہ ہونے لگا کہ لوگوں کے کھاتے ایک دوسرے کا اٹھا لے کے جاتے تھے بینک سے پیسہ، پھر آدھار کارڈ میں اور آپ کے بینک اکاؤنٹ میں اور ساری چیزوں میں انسان کا پرنٹ، وہ جو ہے فنگر، اس میں ڈال دیا گیا۔ اور آج کی ڈیٹ میں سب سے امپورٹنٹ چیز انسان کا چہرہ نہیں ہے،
انسان کی آنکھیں نہیں ہیں بلکہ فنگر پرنٹ ہے. اور سچائی کے ساتھ جو لوگ کھاتا کھلواتے ہیں, اکاؤنٹ کھلواتے ہیں, بہت سارے لوگ غدار ہوتے ہیں اس میں, وہ لوگ آپ کی 10 انگلیاں ہیں تو ان میں سے 9 انگلیاں آپ کی لیں گے, ایک اپنی انگلی وہ ڈال دے گا, کم بخت. نہیں, سی ایس پی لوگ اس طرح سے دیہات میں بہت کیے ہیں, تاکہ وہ مکھیا لوگوں کو کبھی کبھی ملے بھی ہوتے تھے ان سے کہ یار ایک تم ڈال دینا, اب تھوڑا سا بھی پیسہ آئے گا تو سب کے 200 لوگوں کے پاس ہم جاتے رہیں گے. یہ میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا ہوں, یہ حقیقتیں بتا رہا ہوں آپ کو میں. تو ایک انگلی اس میں ڈال دیتا تھا, اپنا ڈال دیتا تھا. اس طرح سے کر کے لوگوں نے بہت سارے لوگوں کے کھاتے خالی کر دیے. اتنا ہی نہیں, آج سے 1 سال پہلے امور کی سرزمین میں تقریباً 12 مجرم پکڑے گئے کہ لوگوں کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے تھے. اور یہ کوئی سی ایس پی اور بینک والے نہیں تھے, بہت ذہین ترین IIT سے پڑھے ہوئے لوگ تھے, بڑے بڑے انجینئر تھے. جب پکڑے گئے اور ان سے پوچھا کہ آپ کس طرح سے بینکوں کے اکاؤنٹ خالی کر دیتے ہیں, اس نے کہا کہ میں کچھ نہیں کرتا ہوں, میں صرف کیا کرتا ہوں کہ میں زیروکس کی مشین کے پاس رہتا تھا ایک ملازم کی حیثیت سے. تو پہلے والے پیج میں جس میں زمین کی رجسٹری ہوتی ہے اس میں فنگر لیے جاتے ہیں سب کے. جب انسان زمین رجسٹری کرے گا تو جائے گا ہی زیروکس کرنے کے لیے, کیبارہ لے کے جائے گا ہی. تو جب زیروکس کرتے تھے ہم لوگ تو ایک ورق رکھ لیتے تھے, نہیں سمجھا آپ نے, ایک ورق رکھ لیتے تھے. پھر اس میں اس کا آدھار کارڈ بھی ہوتا تھا, زمین میں بھی پورا ڈیٹیلز ہوتا تھا. پھر وہ اس کو اسی دن گھر لے آتے تھے, پھر وہ میچ کرتے تھے اس فنگر پرنٹ سے. پھر بندے کا وہ اکاؤنٹ نمبر میں نکال دیا. 12 عیدگاہ کے آس پاس کے لوگ پکڑے گئے تھے, اس میں ہندو بھی تھے, مسلم بھی تھے. ان میں سے بعض کے رشتہ داروں کو میں جانتا ہوں. پھر آج سب جیل کے سلاخوں کے پیچھے ہیں وہ لوگ. تو دونوں کو میچ کرتے تھے. ان کو پتا تھا کہ جو فنگر ہے یہ بہت کمال کا ہے, ہماری انگلیاں اس میں کام نہیں کر سکتی ہیں, لیکن جو زیروکس میں فنگر کی انگلیاں ہیں اس سے ان لوگوں نے ایسا کیا. آپ لوگ نہیں کیجیے گا, آپ لوگ اچھائی سیکھنے کے لیے آئے ہیں, یہ ٹپ سے بتایا تو اس سے گڑبڑی نہیں کیجیے گا آپ لوگ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو کتنا دن پہلے کہا تھا؟ بولو میرے بھائی, دنیا کی یہ سنگل کتاب ہے, دنیا کی یہ سنگل دھارمک کتاب ہے جو سائنس کے طور پر اتنی بڑی چیز کو بہت پہلے 1400 سال پہلے, جب اس کی ضرورت ہی نہیں تھی, آوشکتا ہی نہیں تھی, اس وقت اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کو دیا تھا. پتہ یہ چلا کہ یہ بعد میں جو چیز آئی, جان گولڈ نے اس کو کہا تھا. کس نے پوری دنیا کو جو بتایا تھا, کیا نام تھا اس کا؟ جان گولڈ, 1880 یا 1888 میں. لیکن دنیا کے سامنے ابھی 15-20 سال پہلے یہ چیز آئی ہے, جان گولڈ نے دیا تھا. یہ چیز ہمارے پاس کتنے دن پہلے سے ہے؟ 14.5. تو اب تو ہم کہہ سکتے ہیں نا کہ قرآن کریم کی یہ آیت اصل ہے, سائنس اس سے مستعار ہے, سائنس نے اس کا سہارا لیا. وہ بات کی بات ہے, کبھی میں بتاؤں گا کہ کیسے جان گولڈ نے اس کو پیش کیا تھا, کبھی انشاءاللہ تفصیلاً بتاؤں گا میں, آج نہیں. سبحان اللہ, اتنی عظیم چیز ہے, پڑھنا چاہیے مسلمانوں کو. مسلمان پڑھتے نہیں ہیں, مسلمان پڑھیں نا تو بہت کچھ کر سکتے ہیں, بہت کچھ کیا دنیا میں. مسلمانوں کو یہ قرآن پڑھنے کے لیے کہتا ہے. کیا کرنے کے لیے کہتا ہے؟ پڑھنے کے لیے کہتا ہے. آپ سبھی لوگ جانتے ہیں, مشائخ کی تقریر سنتے ہیں, پڑھنے کے لیے کہتا ہے. ایک چیز اور کہتا ہے قرآن, ایک چیز اور کہتا ہے. کیا کہتا ہے وہ؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت, افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت والى الارض كيف سطحت. اتنی آیتوں کو آپ یاد رکھیے. آیت سورت کیا ہے؟ غاشیہ, الغاشیہ. آیت نمبر کتنی ہے؟ 17, 18, 19 اور 20. 17, 18, 19 اور 20. پہلے کون سی سورت تھی؟ القیامہ. آیت نمبر 4 شروع سے پڑھ کے آئیے, اور وہاں آیت نمبر 4. یہ کیا ہے؟ سورت الغاشیہ. آیت نمبر 17, 18, 19 اور 20. اللہ تعالیٰ علم حاصل کرنے کا حکم دیتا ہے. پھر یہاں کیا کہتا ہے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت. اونٹ پائے جاتے تھے عرب میں, اونٹ عرب میں پائے جاتے تھے. پھر کیا کہا گیا کہ تم کیوں نہیں دیکھتے ہو اونٹوں کی طرف؟ کیا دیکھیں گے؟ دیکھ کے کیا ملے گا اس میں؟ ہم اونٹوں کی طرف دیکھیں گے تو کیا ملے گا اونٹوں کی طرف دیکھ کے؟ ہم تو روز ڈیلی دیکھتے ہیں. آپ آ جائیے, وَإِلَى السَّمَاءِ كَيْفَ رُفِعَتْ.
آپ آسمانوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں؟ کس طرح سے آسمان بلند کر دیا گیا ہے. آیت ہے قرآن کی. ٹھیک ہے. وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ وَإِلَى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ پہاڑوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے ہیں جو بالکل گانٹھ کی طرح بٹھا دیے گئے ہیں, گاڑ دیے گئے ہیں, کیل کی طرح ٹھوک دیے گئے ہیں تاکہ زمین ہلنے نہ پائے. وَإِلَى الْأَرْضِ كَيْفَ سُطِحَتْ اور زمین کس طرح سے اس کو بچھایا گیا ہے, آپ اس کی طرف غور کیوں نہیں کرتے ہیں؟ اس میں کون سا مسئلہ نماز کا ہے, کون سا مسئلہ اس میں روزے کا ہے, کون سا مسئلہ اس میں عقیدے کا ہے, کیا ہے؟ بظاہر اگر آپ دیکھیں گے تو صرف یہ اس سے آپ نکال سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے خالق ہونے کا اس سے پتہ چلتا ہے کہ انہوں نے دیکھو کس طرح سے اونٹ کو لمبی گردن والا بنایا, کس طرح سے آسمان کو بغیر کھمبے والا بلند بنایا, کس طرح سے کیا کہتے ہیں کہ پہاڑوں کو زمین کے اندر گاڑ دیا تاکہ زمین نہ ہلے, اور کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے زمین کو بچھا دیا. اتنا ہی سمجھ میں آتا ہے کہ ان چیزوں کو دیکھ کر بھی کہ لگتا ہے کہ ان کا کوئی خالق ہے اور ہمیں اس کی ہی عبادت کرنی چاہیے. اتنی بات سمجھ میں آتی ہے آپ کو؟ اگر اتنی بات سمجھ میں آ جاتی ہے تو میں یہاں پر قرآن کو روکتا ہوں, رکھتا ہوں. ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, میں ایک چیز آپ کو بتاتا ہوں, پھر میں یہاں پلٹ کے آؤں گا. وہ چیز یہ ہے کہ دنیا میں کوئی ایسی چیز, اگر یہ شیشے کا بوتل ہو میرے ہاتھ میں, اگر یہ شیشے کا بوتل ہو میرے ہاتھ میں, یا شیشے کا ایک جگ ہو میرے ہاتھ میں, جگ سمجھتے ہیں آپ لوگ؟ اگر شیشے کا ایک جگ ہو, کیا ہو, شیشے کا ایک جگ ہو, میں اس کو چھوڑ دوں ایسے, اٹھا دیجئے اس کو, کیا ہوگا اس کا؟ ٹوٹ جائے گا. اگر یہ گلاس ہو اور ایسے میں چھوڑ دوں اس کو, کیا ہوگا؟ ٹوٹ جائے گا. اور شیخ نور الاسلام صاحب کا بیٹا ہو, چھوٹی چھوٹی گولیاں ہوتی ہیں رنگین, ایک تہ میں ریڈ گولیاں بچھا دیں, وہ اس کے اوپر گرین گولیاں بچھا دیں, اس کے اوپر یلو گولیاں بچھا دیں اور بھر دیں. چھوٹی چھوٹی گولیاں ملتی ہیں جو پانی میں آپ بھگو دیں گے تو خوبصورت لگتی ہیں, بچے سجا کے رکھتے ہیں. اور شیخ کے بیٹے نے اپنے میز کے اوپر خوبصورت انداز میں پہلے ریڈ, پھر گرین, پھر یلو, پھر اور ایک دم سجا کے رکھا. جو بھی آئے دیکھتا رہا. شیخ نے دیکھا نہیں, غصے میں گھر میں آیا اور اٹھایا اور ایسے چھوڑ دیا. 3 مثالیں میں نے آپ لوگوں کو دی, چھوڑ دیا. میرا یہ عقیدہ ہے, میں یہ سمجھوں گا بحیثیت سائنٹسٹ کہ یہ جو کلرز تھے الگ الگ, سب آپس میں پہلے خلط ملط ہو جائیں گے. کیا نہیں ہوں گے؟ ہو جائیں گے. جگ جو میرے ہاتھ سے گرا یا میں نے اس کو پھینکا تو جگ کانچوں میں, کرچیوں میں, چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں جگ بکھر جائے گا, ٹوٹ جائے گا. آپ چلیں گے تو آپ کا پیر زخمی ہو جائے گا. ایسا ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ گلاس اگر آپ پھینکیں گے, اگر پانی ہے تو پانی بہہ جائے گا, گلاس کی کرچیاں نکل جائیں گی, چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوں گے, بچہ بھی گرے گا تو آپ اس کو ہٹائیں گے, بچنے کی اس سے کوشش کریں گے. 3 چیزیں میں نے آپ کو مثال میں پیش کی. سائنس دانوں کا یہ کہنا تھا, ماڈرن سائنٹسٹ نہیں, سائنس دانوں کا, اس لیے میں بار بار کلیئر کر رہا ہوں. قرآن کی وہ آیتیں جو میل کھا رہی ہیں وہ ماڈرن سائنس سے میل کھا رہی ہیں, پرانے سائنس سے نہیں. تو جنرل سائنس دانوں کا یہ کہنا تھا کہ یہ گلاس اوپر سے گرا, ٹوٹ گیا, جگ اوپر سے گرا, ٹوٹ گیا. جگ جو گرا پھر گرنے کے بعد 2-4 خوبصورت گلاس بن کے سامنے آ گئے, 2-4 خوبصورت گلاس بن کے سامنے آ گئے. نہیں سمجھا آپ نے؟ یہاں آپ لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, یہاں آپ لوگ بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہوئے, شیخ بیٹھے ہوئے, شیخ بیٹھے, آپ تمام لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اور اوپر سے اللہ نہ کرے کوئی بدماش آیا, ایک بم گرا کے چلا گیا. کیا گیا؟ بم گرا کے دھماکہ زوردار ہوا, چھت اڑ گئی, شامیانہ پھٹ گیا, لائٹ بکھر گئی, اور پھر اس کے کچھ ہی دیر بعد چھوٹے چھوٹے شیخ مزمل صاحب پیدا ہو گئے. نہیں, بہت خوبصورت, ایک دم مدنی اور حدیث قرآن کا علم, بہترین زبان. شیخ امان اللہ صاحب 10-20 چھوٹے چھوٹے پیدا ہو گئے, پرنسپل بھی, شیخ ڈائریکٹر بھی, شیخ نور الاسلام صاحب جیسے, اور شیخ عبد الکریم صاحب جیسے, شیخ احمد صاحب جیسے بڑے بڑے چھوٹے چھوٹے لوگ پیدا ہو گئے, ایک دم خوبصورت, دوڑ رہے ہیں اور گھوم رہے ہیں اور جا کے کلاس پڑھا رہے ہیں. جب میں یہ بیان کروں گا کہیں گے تنویر صاحب پاگل ہو گئے ہیں. نہیں کہیں گے ایسا, تنویر صاحب پاگل ہو گئے ہیں,
چونکہ فیکٹ یہ ہے کہ اگر اوپر سے کوئی چیز گرائیں گے تو گر کر کے وہ چیز بکھر جائے گی, ٹوٹ جائے گی, باعث تکلیف بن جائے گی, یہاں تک کہ بچہ بھی آئے گا آپ اس کو روکیں گے. یہاں اگر دھماکہ ہوگا جانے کہاں جائیں گے پتہ نہیں, یہ پیلر کہاں اڑ کے جائیں گے پتہ نہیں, اینٹ کے کتنے ٹکڑے ہوں گے پتہ نہیں, یہ روم کہاں تہس نہس ہو جائے گا پتہ نہیں. ہو سکتا ہے کہ یہاں سے اڑ کے روڈ کے اوپر گرے, آنے جانے والوں کو تکلیف ہو. پتہ یہ چلا کہ دھماکہ ہونے کے بعد اچھائی نہیں آتی ہے, کیا ہوتا ہے؟ نقصان ہوتا ہے. اگر گیسل میں جو دھماکہ ہوا تھا 2 ٹرینوں کا, مجھے یقین ہے کہ وہ ٹرین ٹکرانے کے بعد 10-20 چھوٹے چھوٹے بس اس میں تیار ہو گئے. نہیں صحیح نہیں ہوئے تیار. کبھی اگر فلائٹ کراش ہو جائے ہوا میں, مجھے یقین ہے کہ وہاں سے بڑے بڑے محلات, بڑے بڑے باغات بن کے بکھر جائیں گے دنیا میں. یہ وقت کا سب سے بڑا جھوٹ تھا جس کو تمام سائنسدانوں نے کہا کہ یہ بگ بینگ ہے, ایک دھماکہ ہوا اور دنیا بن گئی. یہ میں آپ کو قصے کہانیاں نہیں سنا رہا تھا, یہ قصے کہانیاں نہیں سنا رہا تھا میں آپ کو. تمام پرانے سائنسدانوں کا آپ کھولیے یوٹیوب, کھولیے آپ گوگل, سرچ کیجئے, اس میں لکھیے بگ بینگ. تمام پرانے سائنٹسٹ کا یہی عقیدہ تھا کہ ایک دھماکہ ہوا اور پوری کائنات خود بخود وجود میں آ گئی. میرے بھائی ایک گلاس ٹوٹے, دھماکہ ہو تو چھوٹی چھوٹی پیالیاں نہیں بن سکتی, ایک جگ ٹوٹے 2-4 گلاس تیار نہیں ہو سکتے. یہاں دھماکہ ہو, ہمارے شیخ کی جان کہاں چلی جائے گی, روح کہاں جائے گی, کتنے لوگ روئیں گے, بکھریں گے اور پریشان ہوں گے, کسی کا وجود دوبارہ نہیں ملے گا. اور ان تمام پاگلوں کا یہ کہنا تھا, پاگل ہی تو کہا جائے گا ان کو, کہ نہیں ایک دھماکہ ہوا اور یہ خوبصورت دنیا خود بخود بن گئی, زمین بن گئی, آسمان بن گیا, پہاڑ بن گئے, جنگلات بن گئے, شیر بن گئے, ببر بن گئے, بندر بن گئے, انسان بن گئے. کوئی پاگل ہی تو کہے گا. میرے بھائیو بہت افسوسناک کہ اتنے بڑے بڑے لوگوں نے کیسے ایسا کہا. لیکن آپ کو تعجب ہوگا کہ ماڈرن سائنس نے آ کر کے اس کی کمر توڑ دی, اس کی کمر توڑ دی اور کہا کہ نہیں, آپ لوگ ضرور کسی نہ کسی چیز کو چھپا رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ چھپا رہے ہیں. اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. چونکہ اکثر جو سائنٹسٹ تھے ان میں سے یا تو خدا کے وجود کو نہیں مانتے تھے, یا مانتے تھے تو 3 کو مانتے تھے. نہیں سمجھا آپ نے؟ اکثر جو سائنٹسٹ ہیں دنیا میں 70% سائنٹسٹ وہ ہیں جو یہودی ہیں, اسرائیلی ہیں, اسرائیل جس کو آپ بولتے ہیں. ان میں سے اکثروں کا, حالانکہ جیوز وہ لوگ اپنے آپ کو کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام کی طرف نسبت کرتے ہیں, لیکن ان کے پڑھے لکھے سائنٹسٹ اللہ کے وجود کا انکار کرتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ کا وجود ہی نہیں ہے, اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. تو اب اگر یہاں مانیں گے کہ یہ دھماکہ خود سے نہیں ہوا, کسی نے کیا پھر اس کے بعد دنیا بنایا, تو پھر ماننا پڑے گا نا کہ کوئی خالق ہے. وہ تو دہریے ہیں, ناستک ہیں اللہ کے وجود کا, یا کسی خالق کے یا کریٹر کے وجود کے منکر ہیں, وہ مانیں گے نہیں. اس لیے اس نے کہا کہ نہیں, خود سے دھماکہ ہوا اور خود سے ہو گیا. حالانکہ پھنس گئے وہ بعد میں. عیسائی جو دوسرے نمبر پر ہیں 30% سائنٹسٹ, ان کے ہاں بھی ایک اللہ کا تصور نہیں. اس نے کہا کہ عیسیٰ بھی ہے اور روح الامین جبرائیل بھی ہے. تثلیث کا عقیدہ ہے 3 in 1 1 in 3, 3 ایک میں اور ایک 3 میں, یہ ان کا عقیدہ ہے. تو اب اگر یہ کہیں گے کہ نہیں یہ دھماکہ خود سے ہوا, تو ایک کہیں گے دھماکہ کرو, ایک بولیں گے دھماکہ مت کرو. ایک اپنی تھیوری دیں گے دھماکہ ہوگا تو نئی خوبصورت دنیا کائنات بنے گی, دوسرا کہے گا اٹ از امپوسیبل, یہ ممکن نہیں ہے, ان کی اپنی تھیوری رہے گی. تو ٹکرا جاتے نا. کوئی کہتے کہ نہیں دھماکہ کرو, جو ہوگا دیکھا جائے گا. کسی کا دل دھڑکتا, کہا نہیں جس میں بھی مخلوق ہے اس میں بھی جان ہے, دھماکہ ہوگا سب ٹوٹ برباد ہو جائیں گے, اس لیے دھماکہ نہیں ہونا چاہیے. تو کیا ہوتا, وہ لوگ جانتے تھے کہ اگر میں نے اقرار کر لیا کہ اس کے پیچھے کوئی کرنے والا ہے, تو ہم تو 3 اللہ کو مان رہے ہیں, 3 کریٹر کو, 3 خدا کو, 3 مالک کو مان رہے ہیں, 3 سپر پاور کو مان رہے ہیں. تو اگر ہم نے یہ مان لیا کہ کوئی کریٹر ہے, تو پھر مصیبت یہ ہو جائے گی کہ اگر 2 خدا ہوتے سنسار میں تو دونوں بلا ہوتے سنسار میں. کیسے ممکن, اٹ از امپوسیبل. لیکن میرے بھائیو 1980 کے آس پاس 1980 کے آس پاس یورپ کے ایک عیسائی سائنٹسٹ نے, جس کا نام میرے خیال سے
जॉन स्टेफन है, डॉक्टर जॉन स्टेफन है, उसने कहा कि गॉड इज फाइंड, क्या हो गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया, अल्लाह मिल गया। इसीलिए मैंने इससे पहले भी शायद कहा है, देखे होंगे यूट्यूब वगैरह में। और आज आपके पास अगर मोबाइल हो, आप अभी अपने मोबाइल में आप खोलिए, आप मोबाइल खोलिए, अभी खोलिए, एकदम प्रैक्टिकल। हम लोग क्योंकि फैक्ट्स पे अकीदा रखते हैं, इस पे नहीं, नजरियात पे नहीं। खोला आपने, आप उसमें लिखे डॉलर, क्या लिखिए उसमें, डॉलर। आपको मालूम है, मैंने एक जगह पेश किया उसको, डॉलर लिखा, लिखे $100, कोई लिखिए $1, कोई लिखिए $5, जिसको जो डॉलर जो जितना कीमती है अपने हिसाब से अपना डॉलर लिखिए आप, कोई 1, कोई 5, कोई 3, कोई भी लिखिए आप। लिखा आप लोगों ने डॉलर, डॉलर के 2 पेज, किसी भी रुपये के 2 पेज होते हैं, टेल एंड हेड, टेल एंड 2 होता है ना आप लोगों की जबान में, खिलाड़ियों की जबान में, टेल एंड हेड। अब एक तरफ देखिए, बिल्कुल बीच में ऊपर लिखा होगा, क्या लिखा है, पढ़िए, देखिए आप, बहुत बड़ी चीज बता रहा हूं आज आप लोगों को मैं। बताइए क्या है, नहीं मिला कुछ, एक यूनिक चीज मिलेगी जो आमतौर पर रुपयों में नहीं होता, नहीं मिला। यहां ये, क्या नाम है आपका, शाहिद हुसैन। शाहिद हुसैन, कहां घर है, यही दर्जी बस्ती। कुरान पढ़ते हैं, क्यों आपको ये नजर नहीं आ रहा है, सर हिलाने से नहीं होगा, मुंह हिलाइए, बोलिए क्या लिखा हुआ उसमें, इन गॉड वी ट्रस्ट। यहां माइक पे बोलिए, इन गॉड वी ट्रस्ट। आप लोग भी इस पर ट्रस्ट कीजिए, अपना अपना मोबाइल सर्च कीजिए। हाँ, यकीन हो गया, क्या लिखा हुआ है, ये 100 का जो आपने निकाला उसमें लिखा हुआ है, 1 वाला निकालेंगे वही लिखा मिलेगा, 10 वाला निकालेंगे वही, 20 का निकालेंगे वही, 5 का निकालेंगे वही मिलेगा। क्या ये अल्लाह का प्रचार कर रहा है? ईसाई, अमेरिका वाले तो ईसाई हैं, 3 को मानते हैं। कभी आपने सोचा कि 3 का अकीदा रखने वाला एक अल्लाह का कैसे कह रहा है कि गॉड इज वन, ये वी ट्रस्ट इन गॉड वी ट्रस्ट, कैसे कह रहा है वो असल में जॉन स्टेफन के उस नजरिए को बातिल नहीं कर पाया जो उसने दलाइल लेके साबित किए कि इस बिग बैंग के पीछे कोई सुपर पावर है जिसने ये धमाका कराया। धमाका करने के बाद जिस तरह से आपके पास आटा हो, उसको आपने खमीर बनाया, गोंदा को, फिर आपने उससे ब्रेड बनाया, आपने उससे पावरोटी बनाया, आपने उससे रोटी बनाया और बिस्किट बनाया, ये बनाया, खूबसूरत चीजें आपने बनाई, टेस्टी चीजें आपने बनाई। उसी तरह से इस धमाके के पीछे कोई सुपर पावर है और वो सिंगल है। अगर वो 2 होते तो फिर अगर 2 खुदा होते संसार में ये मुमकिन नहीं था। इसलिए वो एक ही है जो सुपर पावर है, जिसने वो धमाका करा के ऐसे ही नहीं कि अचानक धमाका करा दिया, बल्कि प्री प्लान्ड मनसूबा बंद तरीके से उसने वो धमाका कराया और फिर उससे खूबसूरत कायनात वजूद में लाया। और कितना सुनेंगे आज, इतना ही रखिए, ठीक है। आइंदा बताऊंगा मैं आप लोगों को कि बिग बैंग का तस्करा कुरान में कहाँ है। कुरान में है, कुरान में सारी चीज़ों को अभी आकर के मैंने निशान डाल दिया और आप में कहाँ है, समझ रहे हैं, मैंने निशान डाल दिया। लेकिन चूंकि रात बहुत हो चुकी है, बहुत ज़्यादा तकलीफ सुन चुके हैं आप लोग, तो बहुत सारी चीज़ें हैं कुरान में, कम से कम 1000 आयतें हैं जो साइंस अब उसको कबूल कर रही है। दुनिया में, साइंस की दुनिया में, साइंटिफिक वर्ल्ड में सबसे आखिरी चीज, हालांकि आखिरी ये नहीं कि इसके बाद नहीं होगी चीज, नहीं होगी। अब तक जो बड़ी चीजों में जिन चीजों का इजाफा हुआ है वो है मेरिन लियोजी, क्या बोलते हैं उसको, पानी के अंदर तहकीक करना, पानी के अंदर की दुनिया, पानी के अंदर की दुनिया। सबसे लास्ट वही है, मालूम है कि नहीं, आज से 20-25 साल पहले ये चीज दुनिया में आई है। इससे पहले दुनिया में इस इल्म का वजूद ही नहीं था, इस इल्म का वजूद ही नहीं था मेरे भाइयों। आज से 20 से 25 साल पहले इसका वजूद दुनिया में आया, इस इल्म का। इससे पहले इस इल्म का पता नहीं था। और आपका फख्र, आपका सर फख्र से ऊंचा होना चाहिए कि साइंस की दुनिया में, साइंटिफिक वर्ल्ड में ये बेहतरीन
علم کا اضافہ کرنے والا کوئی یورپین نہیں تھا, کوئی امریکن نہیں تھا, بلکہ ایک انڈین تھا. کیا تھا؟ ایک انڈین تھا جس کا نام ہے پروفیسر درگا راؤ. کیا نام ہے اس کا؟ پروفیسر درگا راؤ. اس پہ سرچ کیجیے آپ اور پڑھیے آپ. وہ جدہ میں ایک یونیورسٹی میں پروفیسر تھے, انڈین تھے. جب اس نے تحقیق کی اور دنیا کے سامنے پیش کیا کہ یہ میرین ہے, سب میرین ابھی جو ایک پنڈبی نہیں گئی تھی دنیا میں, اگر ٹائٹینک کے وقت اگر پنڈبی ہوتی, سب میرین اگر ہوتا تو بچا لیتے نا کچھ لوگوں کو. لوگ اس زمانے میں تو نہیں تھا جب ٹائٹینک کشتی جو ڈوبی تھی, وہ معلوم ہے کہ نہیں؟ ٹائٹینک اس وقت نہیں, ابھی بہت بعد میں سب میرین وغیرہ بنی ہے جو پنڈبی ہوتی ہے اور پانی کے اندر جاتے ہیں. تو یہ بندہ پہلا انسان ہے ورلڈ میں جس میں پانی کے اندر کی چیزوں کا جو علم ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا, وہ دنیا کے سامنے پیش کیا, اور اس کے وہ موجد مانے گئے. اور غضب کی بات یہ ہے کہ اس وقت وہ جدہ کے کالج میں وہ پروفیسر تھے. اس نے جب پیش کیا اور وہ چیز جب پیش کی لکھ کر کے اپنے مقالے میں پڑھا, اس نے لوگوں کو جمع کر کے ایک ہال میں, تو ان کا ایک ساتھی, ان کا ایک کلیگ جو مسلمان تھا, وہ وہاں سے اٹھنے کے بعد ان کے کمرے میں گیا اور کہا کہ میرے بھائی, آپ جو آج جو تھیسس پیش کر کے دنیا کو آپ نے جو حیرت میں ڈالا ہے, آپ نے جو نام کمایا ہے, وہ تو ہمارے قرآن میں 1450 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے. 1450 سال پہلے سے لکھا ہوا ہے. کون سی نئی بات آپ نے کہی ہے؟ تو پڑھا, دنگ رہ گیا, پڑھا وہ دنگ رہ گیا. اس نے کہا کہ نہیں, یہ بات کوئی انسان نہیں کہہ سکتا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں نے ان کی لائف ہسٹری پڑھی ہے, انہوں نے کبھی سمندر کا سفر ہی نہیں کیا ہے. میرے نبی نے سمندر کا سفر نہیں کیا ہے. پھر سمندر کی اتنی باریک باتوں کا اس وقت سب میرین بھی نہیں تھی, یہ علم بھی نہیں تھا کہ اندر کی چیزوں کا پتہ لگائے. لیکن قرآن کی جو تعبیرات ہیں, ظلمات بعضها فوق بعض, سورج کی روشنی بھی اندر نہیں جاتی ہے. اور ہمارے سائنس کے اسٹوڈنٹ اچھی طرح جانتے ہیں کہ سورج میں 7 رنگ ہوتا ہے, کسی بھی لائٹ میں 7 کلر ہوتے ہیں ریئل میں, اور پانی میں بھی 7 کلر ہوتے ہیں. اور جب مان لیجئے کہ ان 7 کلر میں اگر کوئی ریڈ ہے, پانی میں بھی ریڈ کلر ہے, ریڈ میں ملا تو کھپ گیا. یہاں پر اگر کوئی بلیک کلر ہے آپ کی اس لائٹ میں, تو پانی میں بھی بلیک کلر ہے, اور وہاں پر پہنچتے پہنچتے اس کا بلیک کلر وہاں پہنچا تو وہاں جا کر کے ختم. اسی طرح سے لائٹ کی 7 کلر, پانی کے 7 کلر میں جانے کے بعد کچھ ہی دور تک اس کی لائٹنگ کا احساس ہوتا ہے, جہاں جا کے یہ پانی کے کلر مکمل ہوتے ہیں. سورج کے کرنیں وہاں جاتے 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 اپنا وجود کھو دیتی ہیں. پھر اس کے بعد اندھیرا ہی اندھیرا ہے. یہ تعبیر کہاں ہے؟ قرآن میں ہے, ظلمات بعضها فوق بعض. کہا کہ نہیں, یہ کوئی عام انسان نہیں ہو سکتا, انہوں نے کبھی سمندر کا سفر نہیں کیا. پھر اتنی باریک چیز, اس علم کا پہلے لوگوں کو علم بھی نہیں تھا کہ یہ بھی ایک علم ہے سائنس میں. نہیں, وہ نبی ہے, پھر اس نے کلمہ پڑھا. لیکن غضب کی بات یہ ہے, ناانصافی یہ ہوئی کہ اس درگا راؤ پروفیسر, ہمارے انڈین پروفیسر درگا راؤ نے جب وہ پیش کیا, چونکہ انہوں نے کلمہ پڑھ لیا تو بہت سارے لوگوں نے اس کا چرچا ہی نہیں کیا. صرف تاریخ میں, ہسٹری میں ایک اضافہ ہے, لوگوں نے اس کو چھپا لیا. بہت ساری چیزیں ہیں میرے بھائیو. آج جو یہ دنیا ہے, یہ گلیکسی ہے, یہ سیٹلائٹ ہے, اس میں چاہوں تو گھنٹوں آپ کو اسپیس دوں. قرآن و حدیث سے میں آپ کو بتا سکتا ہوں کہ کس طرح سے یہ گلیکسی ہے, کس طرح سے یہ چاند ہے, کس طرح سے یہ سورج ہے, کس طرح سے قیامت آئے گی. یہ بھی بائی سائنس پروف ہے. آج آپ لوگ صرف 2 ہی چیز کو جانتے ہیں. یہ آخری بات کہہ کے میں اپنی بات ختم کرنا چاہتا ہوں. صرف 2 ہی چیز جانتے ہیں آپ لوگ کہ زمین بھی گھومتی ہے. پہلے تو نظریات بدلتے تھے. پہلے یہ تھا کہ زمین اپنی جگہ ہے, سورج گھوم رہا ہے, اس کے ارد پورب سے نکلتا ہے, پچھم کی طرف جاتا ہے. یہ آپ لوگوں کا عقیدہ تھا, یہ آپ لوگوں کا نظریہ تھا, سائنس والوں کا عقیدہ تھا, یہ سائنس والوں کا عقیدہ تھا. لیکن ماڈرن سائنس والے آئے تو اس نے کہا کہ نہیں, اس سے گڑبڑا جائے گا بہت کچھ. سچائی وہ نہیں ہے. سچائی یہ ہے کہ سورج اپنی جگہ ہے, سورج اپنی جگہ ہے, اور زمین اس کے ارد گرد گھومتی ہے. یہ بھی آج سے تقریباً 10-15 سال پہلے تک تھا. پھر ماڈرن میں بھی ایک نئی تحقیق اور آئی, سائنس ڈیلی
اس پہ پریکٹس ہوتا ہے, ڈیلی ریسرچ ہوتا ہے اس میں. اس لیے سائنس ٹھہراؤ نہیں ہے اس میں, جو فیکٹس ہو چکے ہیں وہ ہیں, باقی تھیوری جو ہے اس پہ ڈیلی ریسرچ اس میں ہوتا ہے. تو آخری جو چیز آئی ہے آپ لوگوں کو معلوم ہے, آپ لوگوں کو یہی تو معلوم ہے نا کہ زمین بھی گھوم رہی ہے اور سورج بھی گھوم رہا ہے. تیسری چیز کا علم نہیں ہے آپ لوگوں کو. اس کا مطلب ہے کہ آپ لوگ سچے پکے سائنس کے اسٹوڈنٹ نہیں ہیں, اسکول کے پڑھے لکھے پکے نہیں ہیں آپ لوگ, نہیں ہے نا. میں آپ کو اس کو سمجھاتا ہوں, اور سائنس نے مانا ہے کہ ایک تیسری چال بھی ہے, ایک تیسری چال بھی ہے, اور ایک زمین گھوم رہی ہے جس کی وجہ سے جیسے لٹو گھومتا ہے, تو لٹو گھومنے کیا اس کے دو اس میں وہ ہے گھماؤ ہے, ایک گھما جو اپنے آپ میں وہ گھوم رہا ہے, اور ایک گھماؤ جو گھومتے 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 وہ پھیل جاتا ہے. ایسا ہے نا, گھومتے گھومتے وہ پھیل جاتا ہے. تو یہ جو دو چکر ہے تو 1 سے 24 گھنٹے پیدا ہوتے ہیں, جتنا گھما اتنا اس سے سورج کی لائٹ وہ لیا, 24 گھنٹے پیدا ہو گئے. اور یہ جو مکمل گھومتے گھومتے جو ایسے جو دور سے جو گھومتا ہے اس سے 1 سال بنتا ہے. اور سورج سے جو حصہ جتنا قریب رہتا ہے اتنی گرمی ہوتی ہے, جتنا دور بھاگتا ہے اتنی ٹھنڈی ہوتی ہے. یہ تو فیکٹس ہے نا, یہ سارے لوگ مان رہے ہیں. سورج کا پوری دنیا میں اگر ایک ساتھ دن ہو جاتا اور ایک ساتھ اگر رات ہو جاتی تو اللہ کے وجود کا پتہ نہیں چلتا. آپ کو تعجب ہوگا یہ بات سن کر, حیرانی ہوگی کہ میتھمیٹکس کے ذریعہ یہ پہچانا گیا کہ یہ دوسرے گھوم رہے ہیں, اور یہ سب مل کر کے کس کے ساتھ گھوم رہے ہیں, ملکی وے میں گھوم رہے ہیں. کس میں ملکی وے معلوم ہے کہ نہیں آپ لوگوں کو؟ بہت مختصر میں, چونکہ بات میں ختم کرنا چاہتا ہوں. زمین سورج کے ارد گرد, سورج ایک اپنے چکر میں اور زمین بھی ایک اپنے چکر میں, اس کے گھومتے گھومتے پھر گھوم بھی رہی وہ زمین, پھر سورج بھی اپنے چکر میں. یہ سب, زمین ایک اسٹار نہیں ہے, چاند ایک اسٹار نہیں ہے, سورج ایک چھوٹا اسٹار ہے, اور اس طرح کے ہزاروں لاکھوں اسٹار اس دنیا میں, کروڑوں اربوں اسٹار سے اس دنیا میں ہے. اور ان ستاروں کو اگر آپ ایک صف بنائیں, ایک لائن بنائیں, اور 2 بلین سے زیادہ اسٹارز کو, بلکہ بعض کی تحقیقات کے مطابق 3 بلین سے زیادہ اسٹار کو اگر آپ ایک صف میں بچھا دیں تو اس سے ایک گلیکسی بنتی ہے. کتنی بنتی ہے؟ ایک گلیکسی بنتی, ایک گلیکسی بنتی. ایک گلیکسی میں کتنا 300 بلین سے زیادہ اسٹار ہے, اس سے کتنی گلیکسی بنتی ہے؟ ایک گلیکسی. اس گلیکسی کے اندر سورج ایک چھوٹا سا اسٹار ہے, کئی سو بلین یعنی کئی سو لاکھوں کروڑوں اسٹار میں سے ایک چھوٹا سا اسٹار کیا ہے؟ سورج. سورج کے مقابلے میں ہماری زمین کیا اوقات ہے؟ بولیے. ہم تو ماشاءاللہ ہمارے پاس 10 بیگھا زمین ہے, کیا 10 کٹھا زمین ہے کشن گنج میں, پھولے نہیں سماتے ہیں. ہندوستان اتنی بڑی زمین ہے ہندوستان میں, کائنات کے سامنے اس کی کیا حقیقت. لیکن آپ ذرا یہ سوچو کہ یہ پورے 7 کانٹیننٹ, 7 بر اعظم جس کو آپ کہتے ہیں, یہ پوری دنیا ملا کر کے سورج کے سامنے اس کی کیا حقیقت ہے؟ کیا حقیقت ہے؟ کچھ نہیں ہے. اور یہ سورج اس گلیکسی کے اندر جہاں پر 300 بلین سے زیادہ گلیکسی ہیں, اس کے سامنے اس کی کیا حیثیت ہے؟ اس سورج کی کیا؟ کچھ بھی نہیں, ایک ذرہ کے برابر بھی نہیں. اور اس کائنات میں, اس یونیورس میں 300 بلین سے زیادہ گلیکسیز ہیں. کتنے ہیں؟ کچھ لوگ تو کئی ٹریلین بھی اب گنانے لگے ہیں, نئی تحقیقات جو آ رہی ہیں, کئی ٹریلین, گنتی بھی نہیں گن سکتے ہم لوگ. کئی ٹریلین گلیکسیز موجود ہیں اس کائنات میں. اور غضب کی بات یہ ہے کہ زمین گھوم رہی ہے کس کی طرف؟ سورج کی طرف. سورج بھی گھوم رہا ہے, پھر دونوں ماں بیٹا مل کے گھوم رہے ہیں. پھر یہ گھوم رہے ہیں کس کے اندر؟ اس اپنے ہی صف میں, اپنے ہی لائن میں, جس کا نام گلیکسی ہے. پھر یہ گلیکسی بھی رکا ہوا نہیں ہے. میں اس کے لیے ایک دلیل, چھوٹی سی دلیل پیش کروں گا. گلیکسی جو دودھاری جو ہوتا ہے آسمان میں جو آپ دیکھتے ہیں, جاڑے کے زمانے میں دیکھیں گے تو ایک رخ رہتا ہے, اور گرمی کے زمانے میں دیکھیں گے تو رخ بدل جاتا ہے. کبھی غور کیا کہ نہیں؟ پہلے زمانے میں دادیاں, نانیاں اور مائیں اپنے بچوں کو بتاتی تھی کہ یہ دیکھو کبھی اتر دکھن ہے اور کبھی پورب پچھم ہے. ایک سمت میں ایک گلیکسی
नहीं रहती, हमारी नजर से चूंकि बहुत दूर है, इसलिए हमको सिर्फ 2 ही सिमत का पता चलता है। आज साइंस ने उसको प्रूफ किया है कि ये अपनी जगह टिक नहीं सकता। अगर ये टिक जाए तो उसी दिन कयामत आ जाएगी। जिस तरह से आप एक साइकिल चला रहे हैं, साइकिल का माना होता है एक के बाद डिग्री आना, साइकिलिंग होना। तो जिस तरह से 2 चक्के की साइकिल पर, मोटरसाइकिल पर आप चलते हैं, जहां उसका चलना रुक जाएगा साइकिल धड़ाम से गिर जाएगी और आप रोड पे गिर जाएंगे। उसी तरह से तमाम गैलेक्सियां दौड़ रही हैं और इतनी तेजी से दौड़ रही है कि उसको गिनती में नहीं लाया जा सकता। और ये कहां दौड़ रही है? हुबल नामी साइंटिस्ट ने कहा है कि ये हुबल नामी जानते हैं आप लोग, जिसने ये जदीद इंकशाफात किए, जिनके बाद जदीद मॉडर्न साइंस आया, जिसने नासा में सबसे बड़ा टेलीस्कोप बनाया, इसी के नाम पर है, हुबल के नाम ही पर तो है। नहीं मालूम? क्या पढ़ते हैं फिर आप लोग? भाई पढ़िए, नासा को जानते हैं कि नहीं? अगर ये भी नहीं जानते तो मेरा तकरीर करना बेकार होगा। फिर नासा जान रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। अमेरिका में है वो, साइंस की दुनिया में रिसर्च की सबसे बड़ी दुनिया है वो, है कि नहीं? नासा ने जो कह दिया वो ऑथेंटिक है कि नहीं? तो नासा में एक टेलीस्कोप है, दुनिया का सबसे लार्जेस्ट, सबसे महंगा, सबसे बड़ा, सबसे पावरफुल, सबसे ठीक ठाक। क्या नाम है उसका? हुबल। उसका नाम क्या है? हुबल। उसी ने कई सारी चीजें जदीद साइंस की लाई हैं दुनिया में, जिसने पहली बार ये बताया कि दुनिया एक जगह रुकी हुई नहीं है, भाग रही है बहुत तेजी से, और भाग ही नहीं रही है बल्कि फैल रही है। नहीं समझा? भाग नहीं रही है, भाग भी रही है और फैल भी रही है। मिसाल, ये लाइट है, पीछे मुड़ के देखिए। अगर लाइट सिर्फ सिंगल आती, सिर्फ मेरे सामने आती, लेकिन बिखर गई दूर आते आते, टॉर्च जलाइए आप, सिर्फ सामने एक लकीर नहीं जाएगी, बिखर जाएगी। मोबाइल जलाइए आप, बिखर जाएगी। हूबहू यही कायनात है, और इस कायनात में सारी चीजें भाग रही हैं। ऐसे इंसान को अंदाजा नहीं हुआ, हुबल नामी ने अपने उस टेलीस्कोप के जरिए दुनिया को दिखाया कि देखो सारी चीजें भाग रही हैं। तो मिल्की वे भी भाग रहा है मेगा या वेगा नामी स्टार की जानिब, जहां तक अभी लोगों की रिसाई नहीं हुई है। जब से ये गैलेक्सीज बने हैं, जब से ये स्टार बने हैं, मुसलसल भागे जा रहे हैं। जिस दिन वहां पहुंच जाएंगे उस दिन एंड हो जाएगा। और इसी को मुस्तक़र्रिन लहा क्या कहता है? अशम्सो क्या है? तजरी ले मुस्तक़र्रिन लहा। ये सूरज भाग रहा है और भागते भागते मुस्तक़र्रिन लहा। ज़र्फ़ ज़मान भी है, उलमा इकराम बैठे हैं, ज़र्फ़ मकान भी है। क्या शेख कासमी साहब ज्यादा ही ग्रामर जानते हैं? ज़र्फ़ ज़मान भी है और ज़र्फ़ मकान भी है, कि ये इस्तिलाह है ग्रामर की अरबी में। ज़र्फ़ ज़मान का मतलब होता है प्लेस, यानी आप विनो जिसको आप कह सकते हैं, लोकेशन। आज की डेट में लोकेशन, विनो भी तो इंग्लिश ही लफ्ज़ है आप लोगों का, लेकिन आज की डेट में लोकेशन क्या है? लोकेशन। और टाइमिंग, लोकेशन और टाइमिंग। मुस्तक़र्रिन एक ऐसा लफ्ज है जो ज़र्फ़ ज़मान भी है और ज़र्फ़ मकान भी है, यानी इस सूरज का ही नहीं, ये सूरज और ये सारे स्टार्स और ये गैलेक्सी जो एक तरफ भाग रहे हैं मेगा या वेगा नामी स्टार की तरफ, वहां जाने के लिए इसकी टाइमिंग भी मुतय्यन है और इसका लोकेशन भी मुतय्यन है। जिस दिन वहां जाएंगे इसकी जर्नी खत्म हो जाएगी और वहां जाते जाते इसकी टाइमिंग भी खत्म हो जाएगी। फिर धमाका आएगा जिसको हम जल्दी क़यामत कहते हैं, जिसको हम एक धमाके से दुनिया बनी है और एक धमाके से दुनिया खत्म हो जाएगी। मेरे भाई ये बहुत सारी चीजें हैं, एक लेक्चर में ये सारी चीजें नहीं आ सकती। मैं सिर्फ छोटी सी मिसाल आपको समझाने के लिए आपके जहन में डाल के मैं रुखसत हो रहा हूँ। वो अल्लाह तबारक व तआला है जो आपके जिस्म में साइंस की बेशुमार चीजें आपको समझने के लिए, गौर करने के लिए रखी हैं, आप उसको सोच नहीं पाते। आपके जिस्म में 70% पानी है। आज बाय साइंस प्रूफ हो चुका है कि आपके जिस्म में 70% पानी है। कायनात को जो लोग साइंस पढ़ते हैं उनको मालूम है कि पूरी दुनिया में 70% से ज्यादा पानी है, 71% और 30% के आसपास खुश्की है। पूरी कायनात आपके जिस्म में है। आपके जिस्म में जो कुछ है वो पूरी कायनात में है। आप अपने जिस्म को, कायनात को उठा के देखें, ये अल्लाह तबारक व तआला है। किसने आपके जिस्म को कहा कि आप इतना छोटा सा पैदा हुए, आप इतना बड़ा होकर रुक जाइए? किसने कहा आपसे?
آپ سوچ کے تھوڑا, جو میں لمبا ہوں تھوڑا چھوٹا ہو جاؤں, شیخ مزمل صاحب تھوڑے چھوٹے تھے, سوچ کے لمبے ہو جائیں گے, ممکن ہے؟ بہت کود پھان دوائی وائی کھائیں گے تو تھوڑا سا ہوں گے, نہیں تو وہ بھی اٹ از امپاسبل, ممکن نہیں ہے. آپ کے پاس اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ دانت دیا ہے. کیا دیا ہے؟ یہ دانت دیا ہے. کس نے اس دانت سے کہا اتنا ہی اگنا, اس کے بعد رک جانا؟ غور کیا کبھی آپ نے؟ آپ کے منہ میں یہ دانت ہے, کس نے اس دانت سے کہا کہ اتنا ہی آپ کو پیدا ہونا ہے, اس سے زیادہ پیدا ہونا آپ کو نہیں ہے؟ یہ آپ کے جسم میں بال ہے, کس نے اس کو اجازت دے رکھی ہے کہ تم پک بھی جاؤ تب بھی بڑھتے رہو؟ نہیں, غور کیجیے آپ غور کیجیے. دنیا میں ساری چیزیں پکنے کے بعد اس کی حیات رک جاتی ہے, گروتھ اس کا ختم ہو جاتا ہے. کٹہل پک گیا, معاملہ خلاص. مینگو پک گیا, فنش. بیگن پک گیا, ختم. پھر آپ کے جسم میں یہ بال پک گئے, اس کے باوجود بڑھے جا رہے ہیں, پریشان ہیں. روز ہر مہینے میں 2 بار نائی کو پیسہ دیجیے آپ. وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو آپ کے سامنے ایک درخت ہے, وہ کون سی پمپنگ ہے اس درخت میں کہ جو نیچے سے پانی کو پمپ کرتا ہے؟ آج تو بہت سمجھنا آسان ہے. آپ کے گھر میں موٹر ہے, چھوٹے چھوٹے پائپ لگے ہیں, پلمبر نے لگا دیا ہے پائپ کو, اور اوپر پانی پہنچ رہا ہے. درخت کے پتوں تک اگر پانی نہیں پہنچے گا وہ غذا حاصل نہیں کر پائے گا. سورج کی کرنوں کو لیتا ہے, دھوپ کو, نیچے سے پانی کی نمی کو لیتا ہے, غذا بناتا ہے درخت کے لیے. سائنس میں ہے کہ نہیں یہ چیز؟ وہ کون ہے جس نے ان کے درخت میں رگوں کی مانند, کون سا وہ پلمبر ہے جس نے رگوں کے مانند پائپ کو فٹ کیا, موٹر کو فٹ کیا ہے کہ زمین سے پانی کو اوپر بھیجتا ہے اور سورج سے وہ غذا حاصل کرتا ہے؟ اتنی ساری چیزیں ہیں میرے بھائیوں کے بیان کروں تو کئی گھنٹے گزر جائے, اور سننا چاہیے آپ لوگوں کو. میں پھر کہتا ہوں قرآن سائنس کی کتاب نہیں ہے, لیکن قرآن میں اتنا زیادہ علم ہے کہ قرآن سائنس کو بھی چیلنج کرتا ہے اور سائنس گھٹنا ٹیکتا ہے. آخری بات جو میں بھولا نہیں ہوں لیکن بیان نہیں کروں گا کہ وہ عقیدہ کس طرح سے بائی سائنس پروف ہو چکا ہے, وہ مکمل آیت الکرسی کو اگر ہم کبھی بیان کریں گے تو بتائیں گے کہ کس طرح سے عقیدہ توحید اس آیت میں موجود ہے. جو باتیں اس میں صحیح ہوئی ہیں وہ دین کو سمجھنے کے لیے, اللہ کو سمجھنے کے لیے, یہ ساری چیزیں جو وجود میں آئی ہیں وہ کوئی اس کا کریٹر ہے, کوئی اس کا بنانے والا ہے جس کی وجہ سے یہ ساری چیزیں ہیں اور ایک حساب سے چل رہی ہے, اور ایک ہی بنانے والا ہے. کئی ہوتے تو پھر وہ گڑبڑ ہو جاتا ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے, کوئی کچھ اور کہتا ہے, اور بغیر کوئی کنٹرول اگر نہیں ہو کسی کے ہاتھ میں تو خوبصورت چیزیں دنیا میں نہیں ہو سکتی. اگر ہوں گی بھی تو وہ زحمت بن جائے گی. یہ ساری چیزیں میں نے اس لیے بیان کی تاکہ آپ کو یہ نہ لگے کہ مسلمان ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سائنس سے نہیں جان رہے ہیں. بھائی سائنس ہم اتنا جانتے ہیں نا کہ کیا بتاؤں آپ کو. جس نے الجبرا دنیا کو دیا اس کا نام گیبرو نہیں ہے, اس کا نام جابر ابن حیان ہے. کہاں ہیں آپ؟ میڈیکل, آج میڈیکل کے بغیر دنیا کا کوئی انسان زندہ نہیں ہے. ماننا ہی پڑے گا میڈیکل کی اتھارٹی کو, اس کی اہمیت کو. میڈیکل کی دنیا میں سب سے لاسٹ کتاب جس کے حوالے کے بعد کوئی حوالہ نہیں, بحیثیت مسلمان مسائل میں حدیث اور قرآن آنے کے بعد کسی حوالے کی ضرورت نہیں. اسی طرح سے میڈیکل کی دنیا میں ڈاکٹر سے جب حوالے لکھتا ہے اور حوالہ در حوالہ دیا جاتا ہے تو آخری کتاب اوتھنٹک کے طور پر جس کتاب کا حوالہ دنیا میں دیا جاتا ہے اس کتاب کا نام ہے القانون فی الطب. القانون فی الطب وہ 30 یا 31 ولیمز میں ہے, آج بھی ہے, عربی میں ہے, لیکن مسلمانوں کے پاس نہیں, وہ یورپ کے کتب خانے میں ہے. غضب یہ ہوا جب کتابیں جلائی گئیں, ساری کتابیں دریائے برد کر دی گئیں اور فرات اور دجلہ کے کنارے کتب خانے جلا دیے گئے. اس کتاب کا ترجمہ نہیں کر پائے تھے. 30 یا 31 جلدوں میں وہ کتاب ہے, پورا اٹھا کے لے کے گئے اور آج بھی وہ یورپ میں موجود ہے, اور آج بھی سائنس میں, میڈیکل سائنس کی دنیا میں وہ سب سے آخری کتاب ہے. آپ نے پڑھا ہی نہیں, آج بھی نہیں پڑھنا چاہتے ہیں آپ لوگ. یہ ساری آیتیں آپ نے پہلے کیوں نہیں پڑھی؟ اسی قرآن میں ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم کو بہت پڑھنا چاہیے, اس لیے بھی کہ ہم کو علم آئے, اس لیے بھی کہ اللہ کی قدرت کو ہم پہچانیں, اور پہچان کر کے ہم اس اللہ کو مانیں
जो इन सारी चीज़ों का खालिक है। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को कहने सुनने से ज़्यादा उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अल्लाह ताला से दुआ है कि शेख ने जो ये दावा सेंटर शुरू किया है इसको खैर का ज़रिया बनाए, इसको इल्म नाफ़े का ज़रिया बनाए, दीन दुनिया रात चौगुनी तरक्की अता फरमाए। अगर इससे एक इंसान भी राह रास्त पे आ जाता है, मेरी तकरीर नहीं, शेख की तकरीर, किसी की भी तकरीर से कोई भी चीज़ किसी को भा जाती है, जब तक वो उस पर अमल करता रहेगा उसकी नेकी उसमें इनका भी हिस्सा होगा। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों को सही करने की, सही समझने की तौफीक अता फरमाए। व आखिरु दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मोहतरम हाज़रीन, आप लोग भी थक गए हैं। आज की तक शेख मोहतरम की तकरीर से मालूम हो गया कि शेख मोहतरम एक मौलाना और शेख ही नहीं बल्कि एक साइंटिस्ट भी है। और हकीकत ये है कि जिस अंदाज में साइंस को एक कुरान हदीस के जानने वाला बयान करके लोगों के दिलों में पहुंचा सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। इसलिए कि आज स्कूलों में पढ़ करके हम अगर चाहेंगे कि साइंस को हम मुकम्मल तौर पर बयान करेंगे तो वो बयान नहीं कर सकता है जब तक कि कुरान हदीस को ना पढ़े, कुरान को ना जाने। आज ज़रूरत इस बात की है कि जो लोग भी आज स्कूल में पढ़ते हैं उनको कुरान का मुताला बहुत ज़रूरी है। आप ये तो कर सकते हैं कि कम से कम दिन भर में या 2 दिन में, हफ्ता दिन में एक आयत करीमा का तर्जुमा पढ़ करके अपने भाई को कम से कम समझाऊं। अल्लाह के पास जा कर के हम क्या जवाब देंगे कि तुम्हारा भाई जो बेदीन था, जो दीन को नहीं समझा, अल्लाह को नहीं पहचाना, रब को नहीं पहचाना, गॉड को नहीं पहचाना, तो उसको तुम उसके बारे में तुमने क्या किया, हम क्या जवाब देंगे। ज़रूरत है कि इस दावा सेंटर के ज़रिए से हम इस तरह का पैगाम देते रहेंगे। मेरे भाइयों, आखिर एक बात बता दूं कि ये उलमा इकराम आज जो आए हैं इनको दुनिया में कुछ मिलेगा कुछ भी नहीं। ये जानते हैं कि चंद ही लोग आएंगे, 100 में से 10 लोग 5 लोग आएंगे। इसी उम्मीद के साथ आते हैं कि 100 में 5 आदमी बैठ गए, एक आदमी भी अगर हिदायत मिल गई तो कम से कम अल्लाह के पास हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। इसी नीयत के साथ दूर दराज का सफर करके रातों को जाग करके यहाँ पे बैठते हैं और एक ही तरह कुर्सी में बैठे रहते हैं। इसका बदला दुनिया में कोई दे ही नहीं सकता मेरे भाइयों। नहीं तो आप यकीन जानिए, आज अगर जितने गांव मोहल्ले के अंदर जितने लोग हैं इनसे पूछा जाएगा तो कोई बोलेगा हमारे यहाँ दर्द है, वहाँ दर्द है, ऐसी वजह से नहीं गया, उस फला वजह से नहीं गया। हज़ारों तरह की बहाने करते हैं ये लोग। लेकिन उलमा इकराम हर स्टेज में पहुँच करके इस एक ही उम्मीद के साथ कि अल्लाह के पैगाम को चंद ही लोगों तक पहुँचा दे। जब ये बैठ सकते, इतनी तकलीफ़ें उठा सकते हैं, तो आप इस दीन के लिए आप सुनने के लिए क्यों नहीं आ सकते हैं या दीन के लिए मेहनत क्यों नहीं करते हैं। मेरे भाइयों, ये मोहम्मदी दावा सेंटर आज के बाद इंशाअल्लाह हर 15 रोज़ा एक प्रोग्राम हम लोग करेंगे और एक ही उलमा को बुलाएंगे और उसके ज़रिए से इंशाअल्लाह दुनिया वाले को, चाहे मुस्लिम हो नॉन मुस्लिम हो कोई भी हो, हम ये पैगाम देना चाहते हैं कि इस्लाम ये अमन व शांति का मज़हब है। इस्लाम वो हमदर्दी हर किसी के साथ करने का हुक्म देता है, चाहे मुसलमान हो, चाहे सिख हो, ईसाई हो, हिंदू हो, कोई भी हो। हम में कोई फ़र्क नहीं है, इंसान है, किसी को भी काटेंगे खून निकलेगा। लेकिन अगर कोई बुराई करता है तो उसी हिसाब से उसको रोकने और समझाने की ज़रूरत है और हर एक की जिम्मेदारी है। इस जिम्मेदारी का जवाब अल्लाह ताला के पास देना है। और आप इसके बाद कभी भी इस तरह का प्रोग्राम हो, दर्स रखेंगे तो आप सिर्फ ना आए बल्कि अपने साथियों को कम से कम 5-10 हम जितना हो सके मेहनत करके यहाँ पे लाने की कोशिश कीजिए मेरे भाइयों। इसमें मेरा फायदा कुछ नहीं है, आप यकीन जानिए। मैं दिनों रात जो भी मेहनत करता हूँ या कुछ भी कहता हूँ या कभी आपके दिल में अगर बात लग जाती है, यकीन जानिए कभी बुराई को देख करके कभी कभार अंदर ये हो जाता है कि इतनी सारी मेहनत करने के बाद ये लोग समझने के लिए तैयार क्यों नहीं है। मैं दिनों रात, अभी 4 दिन हो गया, मैं सिर्फ 2-3 घंटा करके सोया हूं रात को।
जिस दिन मौलाना शौकत साहब के यहाँ तकरीर हुई थी, उस दिन 2 बजे रात को वहाँ से आकर के घर में सिर्फ 3 घंटा सोया, और उसके बाद एक तकरीर हुई, फिर उसके बाद एक जलसा हुआ। इस तरह करते करते आज ये हालत है। हमारे शेख अमनुल्लाह मदनी साहब ये इतने 3 घंटे का 4 घंटे का सफ़र करके आए हैं, थके हुए हैं, चेहरे से पता चल रहा है, और फिर यहाँ से 3-4 घंटे अभी रुकेंगे नहीं, लेकिन कोशिश करूँगा कि शेख रुक जाएं, लेकिन रुकेंगे नहीं। 4 घंटे का सफ़र करके घर पहुँचेंगे। शेख का कल क्लास भी है। मैं इन लोगों को क्या बदला दे सकता हूँ? सिर्फ अल्लाह ताला से दुआ करता हूँ कि अल्लाह तबारक व ताला इसका बेहतरीन बदला दे, इसको अल्लाह तबारक व ताला शर्फ कबूलियत से नवाजे। अल्लाह ताला इन लोगों का, इन उलमा का साया हमारे ऊपर तादीर रहे, ताकि हम भी इस तरह की चीज़ें हमको सीखने में मिले। इंशाअल्लाह हमारे दोनों शेखान हैं, बीच बीच में हम बुलाते रहेंगे। और शेख की तकरीर जब आप लोगों ने सुना तो एक एक तकरीर सुनने के बाद ऐसा लगता है कि ये गुवाहाटी का रास्ता है, और ये गुवाहाटी के रास्ते में कितने रास्ते हैं, और एक एक रास्ते में अगर निकला जाए तो मेरे ख्याल से मौत आ जाएगी। इतने तकरीरों के अंदर इतना ये था तो क्या बोला जाए। और शेख मोहतरम को 24 घंटा अगर दे दिया जाए तो बोलते जाएंगे, लेकिन तकरीर ख़त्म नहीं होगी ये साइंसी टॉपिक के ऊपर, और उलमा को इस तरह से बोलने की ज़रूरत है मेरे भाइयों। तो बहरहाल अल्लाह ताला हमारे यहाँ बैठने को कबूल फरमाए। अल्लाह तबारक व ताला हम सब को ये कुव्वत दे कि इस्लाम को समझ करके उसके ऊपर अमल पैदा हो जाए। एक दुआ पढ़िए, इस मजलिस का इख्तिताम किया जाता है। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। जज़ाक।